من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اب تک ہماری شادی بیاہوں میں جتنی رسمیں اور فضولیات تھی تو ان کا تعلق مسجد سے باہر تھا. لیکن اب بدقسمتی سے وہ کچھ رسمیں مسجد کے اندر بھی ہونے لگی ہیں. جس جگہ پر نکاح خوانی ہوتی ہے تو وہاں تک بھی یہ جو ہے روار کرنے لگی، جبکہ چاہے وہ ہوں جن کا تعلق مسجد سے باہر سے ہے اور چاہے اندر بھی ہوں، تو یہ سب چیزیں جو ہے دین کا حصہ نہیں ہے. ان کی شروعات ہوئی محمود غزنوی نے جب ہندوستان کے اوپر جو ہے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی مقدار میں لوگ مسلمان ہوئے. تو وہ جو لڑکیاں تھیں ان کا نیا اسلام تھا. سپاہیوں نے ان سے شادیاں کی تو ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کے دل کو رکھنے کے لیے یہ سوچ کر کہ بعد میں چل کر ان کی اصلاح کر دیں گے، ابھی جس طرح ان کے مذہب میں ہوا کرتا تھا اسی کے مطابق نکاح کر لے جائیں اور کچھ دن اسی کے مطابق ان کے ساتھ رہا جائے تاکہ ان کے دل جو ہے مانوس ہو جائے. لیکن پھر معاملہ کیا ہوا کہ بوٹ ڈاسن نے بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ بوٹ ڈاسن نے بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، جوتا ملک میں پھیل گیا مضمون نہ پھیلا. وہی کام یہاں ہوا کہ یہ جو رسمیں تھی یہ چل پڑی اور لوگ ان کو دین کا حصہ سمجھنے لگے اور جو حقیقت تھی وہ چھپ گئی. تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ سنیں شروع سے آخر تک پورا نکاح کا جو سنت طریقہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ مسنونہ، اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں ایجاب و قبول ہے کہ اسے لڑکے سے جو ہے معلوم کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی اتنا مہر ہے اور یہاں یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے تمہارا نکاح فلاں بنت فلاں سے جو ہے کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو یہ ایجاب ہے. پھر وہ کہہ دیں کہ جی ہاں مجھے قبول ہے، تو یہ قبول ہے، یہ ہو گیا. یہ بھی رکن ہے، اس سے بغیر نکاح نہیں ہے. اس کے بعد میں مختصر سی دعا کر لی جائے نکاح کی خیر و برکت کے لیے اور شرور و فتن سے حفاظت کے لیے، نیک اولاد کے لیے، اچھے تعلقات خوشگوار پیدا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے چوتھا نمبر ہے کہ سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی چھوارے وغیرہ جو ہے تقسیم کر دی جائے. بس یہ ہے. اچھا یہاں آپ یہ بھی سمجھیں کہ جو درمیان سے ہی اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ تو مسجد میں نہیں ہوتی ہے، یہ نہایت مہذب اور شائستہ اور بہت بہترین طریقہ ہے کہ ورنہ
غیر مسلموں میں وہ آپ کے عیسائی ہوں یا یہ کہ نارمل ہندو ہوں، تو ان کے یہاں وہی منڈپ میں بٹھایا جاتا ہے دونوں کو، دولہا بھی اور دلہن بھی۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں یہ بہترین طریقہ ہے اور اس میں پردے کا بہت اہتمام ہے، بہت خیال ہے کہ لڑکی اپنے گھر پر ہی رہتی ہے، مسجد میں صرف لڑکا آتا ہے۔ تو وہاں جو اجازت لینے کے لیے جائیں گے، سب سے پہلی بات تو وہ لوگ ہوں جن کا جو ہے پردہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کون کون ہے جن کا پردہ نہیں ہے۔ بھائی ماموں ہے اور آپ کے سگا چچا ہے اور اسی طریقے سے سگا تایا ہے اور آپ کے بھائی ہو گیا اور باپ ہو گیا، اسی طریقے سے یہ آدمی ہیں جن کا پردہ نہیں ہے، تو یہ جائیں اور اجازت لے کے آ جائیں۔ پھر اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 2 گواہ جو ہیں جو نکاح میں یہاں رہیں گے وہی اس کے ساتھ بھی جائیں گے جو اجازت لینے جا رہا ہے۔ تو اگر ایسا کرنا ممکن ہو تو آپ کر لیں، باقی کوئی ضروری نہیں ہے کہ گواہ وہاں بھی جائیں۔ جس وقت اجازت لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ 2 گواہ بھی وہاں جائیں۔ اکیلا جو وکیل ہے وہ اکیلا بھی جا کے اجازت لا سکتا ہے، لیکن اگر وہ گواہ جو ہے موقع پہ مل جائیں تو ان کا چلا جانا بہتر ہے۔ اب وہاں جا کر وہ اس سے کیا کہیں، اگر وہ نکاح نامہ پہلے سے پر کر دیا گیا تو وہ اس کے سامنے رکھ دیں، وہ اس کو پڑھ لیں شروع سے آخر تک کہ کیا معاملہ ہے، کس کے ساتھ ہے، کتنا مہر ہے۔ جب وہ یہ سب چیز پڑھ لے تو دستخط کر دے۔ اور اگر ابھی وہ نکاح نامہ پر نہیں ہوا تو یہ جو آدمی وکیل بن کے گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ پوری بات اس کو بتائے کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے اور اتنا مہر ہے اور تمہارا نکاح مسجد میں ہو رہا ہے، اب بتاؤ آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں نکاح پڑھانے کی یا نہیں، پڑھوانے کی، یا اس پہ دستخط کروا دیں وہاں سے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اب یہاں رسمیں کیا ہیں جو میں بتلا رہا تھا، 3 رسمیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جس وقت نکاح پڑھا دیا گیا اس نے کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو انگلی لگاتے ہیں کہ چل کھڑا ہو جا بھائی، اور کھڑا ہو کے سلام کر۔ جس کا نکاح ہوا ہے نا دولہا، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کھڑا ہو کے سب کو سلام کر، بیوقوف سلام کیا کریں۔ یہ سلام یہاں بالکل فضول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سلام اول ملاقات میں ہو یا آخر ملاقات میں ہو۔ بھائی جس وقت مجلس میں آئے ایک تو سلام کرنے کا وقت یہ ہے، اب جب مجلس ختم ہو گئی جانے لگے اب سلام کرنے کا وقت ہے۔ اب آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، جب اس نے کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے، اب اس کو ادھر سے بھی کہا جا رہا ادھر سے بھی کہا جا رہا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ اور سب کو سلام کرو۔ اب وہ شرماتا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے۔ یہ سلام بالکل بے بنیاد ہے اور فضول ہے۔ دوسری چیز کیا، یہ رکن ہے کہ اتنی زور سے قبول کیا جائے جس سے کہ گواہ سن لیں، اس کے قبول کرنے کو گواہ سن لیں۔ کم از کم 2 آدمیوں کا سننا جو ہے بالکل ضروری ہے۔ اگر 2 آدمیوں نے بھی اس کے قبول کرنے کو نہیں سنا تو نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن جب آدمیوں نے سن لیا، اس کی آواز پہنچ گئی، تو اب یہ کہنا کہ بھائی 3 مرتبہ قبول کرواؤ یہ بھی فضول ہے۔ یہاں خود میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ ہم نے نکاح پڑھایا تو اس نے قبول کر لیا، ہم نے آواز آ گئی، میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے دعا کر لو۔ تو وہ لوگ جو ہیں جاہل قسم کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کتنے بالکل پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ قبول کرواؤ۔ ارے بھائی اللہ کے بندو، 1 مرتبہ میں نکاح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ 3 مرتبہ طلاق ہے تو نکاح بھی 3 مرتبہ قبول کرنا پڑے گا۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری رسم کیا ہے، وہ بھی یہی وہ تھی، 3 مرتبہ قبول ہو گیا اور سلام ہو گیا۔ اور ہاں ایک چیز کیا ہے کہ کلمہ پڑھوانا، جس کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہونے سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ان سے کلمہ پڑھوانا ضروری ہے تب نکاح ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔
ابھی اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے امام صاحب کے پیچھے اور ظہر کے فوراً بعد نکاح ہو رہا ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ اس سے کلمہ پڑھواؤ. بھائی یہ مسلمان نہیں ہے. اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو ابھی ظہر کی نماز میں کیا جھک مار رہا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں گھس آئی ہیں اور لوگوں کی جہالت کا نتیجہ ہے، شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر انہیں کو آپ دین سمجھنے لگیں گے اور جس طرح اب زبردستی ہو رہی ہے تو بعد میں چل کر یہی چیزیں بدعت بنتی ہیں. تو نہ تو اس وقت جو ہے سلام کیا جائے، بعد میں جب پہلی مرتبہ آپ آئیں ملاقات کا شروع ہو بالکل ابھی آ رہے ہیں تو سلام کر بیٹھیں، اچھی بات ہے، سنت ہے. جب مجلس ختم ہو گئی تو سلام کر کے جائیں، یہ بھی سنت ہے، درمیان میں سنت نہیں ہے. ایک مرتبہ اس نے قبول کر لیا، آواز آ گئی تو اب دوبارہ قبول کرنے کی تیسری مرتبہ مجھے قبول میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہیں، اس کے عقیدے ٹھیک ہیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، تو پہلا کلمہ پڑھواؤ، دوسرا کلمہ پڑھواؤ، تیسرا کلمہ پڑھواؤ. میں نے برابر والے کو کہہ دیا کہ تم پڑھ کے دکھا دو، کچھ بھی ان کو خود کو یاد نہیں ہے، تو یہ بھی فضول ہے. تو آپ حضرات جو ہیں ماشاءاللہ جہاں بھی اس طرح کا موقع ہو آپ موجود ہوں، جہاں تک تمہارے اختیار میں ہو، منکر سے روکنا، بری باتوں سے روکنا، تو آپ وہاں سے روکیں. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے.